ہیں آگے آپ کیا پلان کر رہے تھے. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بات کر رہی ہوں کہ پاکستان نے یہ تک ثبوت سامنے رکھے ہیں کہ آگے بھی آپ کیا پاکستان کے لیے پلاننگ کر رہے تھے, کہ جس کے بعد ہم اس طرح کی کارروائیاں اب عمل میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور اگر آگے بھی جو آپ سوال کریں گے کہ آگے بھی اگر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے یا افغانستان کی طرف سے, طالبان کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں, ان کی زمین استعمال ہوتی ہے, تو اب پاکستان کی طرف سے یہی جواب دیا جائے گا, کیونکہ پاکستان نے اپنا موڈ بڑا واضح, بڑا کلیئر ان کو بتا دیا تھا. پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی بڑا واضح بتا دیا تھا کہ آپ چوز کر لیں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا آپ نے دہشت گردوں کے ساتھ رہنا ہے. آپ چوز کر لیں, اس کے بعد پھر جو آپ چوز کر لیں گے پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے آپ کی چوائس پر آپ کو کس طرح سے جواب دینا ہے. اور اب پاکستان نے جب انہوں نے چوز کر لیا, کیونکہ پاکستان نے صرف ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو, آپ ویزیبل ویریفائیبل اس کے خلاف کارروائی کریں, جو کچھ آپ کی زمین سے پاکستان کے خلاف ہوگا آپ اس کے خلاف کارروائی کریں, آپ اسے روکیں. آپ نہیں روک پائے تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی زمین کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ کچھ بھی پلاننگ کریں اپنے پاس بیٹھ کر اور ہمارے پاس آئیں اور ہمارے معصوم لوگوں کی جانیں لیں. وہ چاہے آپ امام بارگاہ کا واقعہ دیکھیں, چاہے آپ بنو کا واقعہ دیکھیں, چاہے آپ دیگر واقعات دیکھیں, جو نان سٹاپ کوئی نہ کوئی واقعات ہو رہے ہیں جس میں ہمارے پیاروں کی جانیں جا رہی ہیں, جس میں ہمارے اپنے شہید ہو رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی بھی ہمارے پاس جو تازہ اطلاعات آ رہی ہیں اور مستقل آ رہی ہیں, ابھی بھی کرم سیکٹر سے آ رہی ہے کہ جہاں ایف سی کے جوان انتہائی مہارت کے ساتھ طالبانوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے اب آگے بڑھ رہے ہیں. میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں ایکسکلوسیو جو ہمارے پاس فوٹیجز آئی ہیں, تو میں ریکویسٹ بھی کروں گی پی سی آر سے کہ وہ اس کو آن ایئر بھی کر دیں, جو اس وقت ہمارے پاس ایکسکلوسیو فوٹیجز آ رہی ہیں ان مقامات سے, وہاں سے جو جہاں پر کارروائیاں ہو رہی ہیں ساری کی ساری. جی میں وہ کچھ فوٹیجز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, وہ بھی ضرور دیکھیے اور وہ بھی چلائیے کہ کس طرح سے پاکستان کے جو جوان ہیں وہ بڑی مہارت کے ساتھ, اور وہ تمام بدلے کنیز فاطمہ جو کچھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے. رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے اور رمضان المبارک کے آغاز میں ہمارے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں. مساجد میں, امام بارگاہوں میں اور اٹیک کرن, کرتے ہم ہیں. نے یہ ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح ہی اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے وہ ہمارے لیے لڑتے ہیں. ساتھ موجود رہیے گا. سمیرہ, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو رد عمل دیا گیا ہے, جو کارروائی کی گئی ہے رد عمل کے طور پر, کیا یہ کنٹرول, اس کو ایسکلیشن ماڈل کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ابھی شیری نے ایک بہت جو ہے وہ لیجیٹمیٹ ٹرم یوز کی ہے کہ کچھ لوگ شاید اس کو تقابلی جائزے میں کہہ رہے ہیں پاک افغانستان جنگ. یہ کسی بھی پیرامیٹر سے, کسی بھی پیراڈائم سے پاک افغان جنگ نہیں ہے. ہم اتنا سکیل پر لے کر ہی نہیں گئے چیز کو کہ ہم اس ریگ ٹیگ آرمی کو اپنے ساتھ یا اپنے ملک کی ایک نظم و ضبط والی آرمی کے ساتھ میچ بھی کر سکیں. کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم اس کو ایک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کہیں گے with all the precision and with all the brain, جو کہ پاکستان کو پتا ہے کہ کتنے اس پہ کتنی اسکیل پر لے کے جانا ہے ایک ایسکلیشن لیڈر کو. تو ایسکلیشن لیڈر بھی پھر آپ کا ہمیشہ اپنے برابر کی آرمیز کے ساتھ ہمیشہ ان ڈیفینس ٹرمینالوجی اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کیا جاتا ہے. تو ہمارے ان کے ساتھ کوئی ایسکلیشن لیڈر ہی نہیں. ہم اس وقت دہشت گردوں, ان کے سہولت کاروں, ان کے ماسٹر مائنڈز اور ان کے ابیٹرز کے خلاف ایک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کر رہے ہیں جس کو ہم سی ٹی آپس کہتے ہیں. تو ان سی ٹی آپس کا رزلٹ آپ کو 2-3 گھنٹے میں مل جائے گا. ابھی کچھ دن پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کہیں چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی. جب لاشیں بچ گئی دوسری جانب تو فوراً پہنچ گئے متحدہ عرب امارات کے پاس, فوراً پہنچ گئے قطر کے پاس, فوراً پہنچ گئے سعودی عرب کے پاس. چین تو پہلے ہی ان سے ہینڈز اپ کر چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ چین کو پتا ہے کہ پاکستان اب تک جو چیزیں اتنے تحمل سے, صبر سے برداشت کر کے بیٹھا ہے, پاکستان کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے واخان بارڈر آج ان سے کٹ آف کرنا. ابھی آپ کے صرف, میں بڑا نہیں بول رہی, مگر یقین کریں کہ پاکستان کے ہاتھ صرف اپنے دوست ممالک کی وجہ سے بندھے ہوئے, ورنہ آپ آج واخان بارڈر ابھی صرف کچھ میزائل کے فائر کرنے کے بعد ہی لے سکتے ہیں, مگر اس کے بعد آدھی دنیا ان سے ہٹ جائے گی اور آدھی دنیا ہٹ چکی ہے. آج آپ نے سرگئی لیوروف کا سٹیٹمنٹ سنا, روسی وزیر خارجہ کا. انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا, خاص طور پہ جبکہ ماسکو میں ایک اور ٹیرر اٹیمپٹ ہو چکی ہے, انہوں نے کہا کہ جب تک افغانستان سے اس طرح کی تھریٹننگ سٹیٹمنٹس آتی رہیں گی جس میں وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم سوسائڈ بامبرز کے ذریعے انسرٹنٹی پھیلا سکتے ہیں پاکستان میں, بالکل سمیرہ, اس کو تو جنگ تو کہا ہی نہیں جا سکتا. یہ تو آپریشنز ہیں اور سینیٹائزیشن آپریشنز جو ہے وہ پاک فوج کی جانب سے مختلف علاقوں میں ابھی بھی جاری ہیں, اور وہ کب سے کر رہے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب نے, تجزیہ کار ہیں آپ. عبداللہ صاحب, بے حد شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کا.
عبداللہ صاحب، بے نقاب ہو چکا ہے بھارت بھی اور افغانستان بھی، اور جس طرح کی وہ کارروائیاں کرنے سے باز نہیں آ رہا اس ماہ مبارک میں. اتنا پاک مہینہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے. سمجھتے ہیں پاک فوج کی جانب سے جو کارروائی کی گئی ہے، جو رد عمل دیا گیا ہے، وہ مؤثر رد عمل دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ. جی بالکل، پاکستان کی طرف جو ہے تقریباً شام 5:50 کے اوپر جو ہے یہ کارروائی شروع کی گئی اور کرم ایجنسی کے اندر جو ہے یہ گھسنے کی کوشش کی گئی. اور کرم ایجنسی کے اندر جو ہے جب پوسٹ کے اوپر حملہ کیا گیا تو پاکستان افواج نے جو ہے وہ مؤثر کارروائی کی اور اس کے بعد جو ہے ان کو بالکل درست کیا. اور اس کے بعد جو ہے ان کے متعدد کوڈ کاپٹر جو ہیں ان کو مارا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے 16 مقامات کے اوپر حملہ کیا. 16 مقامات کے اندر، جس کے اندر محمد بھی شامل ہے، چترال بھی موجود ہے، اس کے اندر پیرا بھی شامل ہے اور دیگر علاقے جو ہے اس میں شامل ہیں. اس کے اوپر افواج پاکستان جو تھی انہوں نے لائٹ اور ہیوی ویپنز کا استعمال کیا، جس کے اندر ملٹی بیرل راکٹ لانچرز کا استعمال کیا، انہوں نے 12.7 کا استعمال کیا. اسی طریقے سے جو ہے نائٹ ویژن ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے ایک جو دہشت گرد تھے ان کو جو ہے وہ چن کے نشانہ بنایا گیا. اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 25 کے قریب جو دہشت گرد ہیں جو کہ افغان طالبان رجیم کے نمائندگان ہیں ان کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے الحمدللہ، اور ان کو جو ہے جہنم واصل کیا گیا ہے. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور پاکستان کی آرمی ایک پروفیشنل آرمی ہے. دیکھیں آرٹیکل 51 جو ہے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے ان کے اوپر جوابی کارروائی کریں. میں سمیرہ خان صاحبہ بھی یہاں کیونکہ بیٹھی ہیں اور کرن ناز صاحبہ بھی، میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں جب سن 2000 کے بعد ایک نیا یونائٹڈ نیشن کے اندر بات آئی تھی اور وہ آرٹیکل 1368 اور 1373 کا ذکر آیا تھا، اس کے حوالے سے اب ہمیں مؤثر کارروائی کرنی چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ کسی بھی، چاہے وہ ترکیہ ہے، چین ہے، وہ قطر ہے یا سعودی عرب ہے یا کوئی دیگر ملک ہے، ہمیں ان کا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بات کو نہیں ماننا چاہیے. اور اس ٹائم پہ کیونکہ یہ حملہ کابل کی جانب سے ہوا ہے، ہمیں کابل کے اندر بیٹھی جو ان کی ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور جو دہشت گرد ان کی لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنانا چاہیے. اب جو نریندر مودی اور اسرائیل نے جو بات کی ہے، اسرائیل باپ بن گیا ہے اور مودی جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ ماں بن گئی ہے اور ان کی جو اولاد ہے وہ اس ٹائم پہ افغانستان فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے یہاں بیٹھی ہے. ایک ایسے وقت کے اندر جب نریندر مودی 2 روزہ دورے پہ اسرائیل گیا ہے اور پوری دنیا اور سمیت اس کے اپنے ملک کے لوگ جو ہے لعن طعن کر رہے ہیں، اس ٹائم پہ یہ افغان طالبان ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے پاکستان کے اوپر جو ہے کارروائی عمل میں لا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ افواج پاکستان جو ہے 149 کنٹریز کے جب مقابلے ہوئے تھے پچھلے 3 سال سے برطانیہ میں، اس کے اندر نمبر 1 پیشہ ورانہ صلاحیت کی حامل الحمدللہ افواج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جو ہم نے کوڈ کاپٹرز ان کے مارے ہیں اور خاص طور پہ جو اینٹی ڈرون سسٹمز پاکستان کے پاس موجود ہیں، یہ انہوں نے اکتوبر والی غلطی دہرا لی ہے. اور اکتوبر کے اندر پاکستان نے جو ہے وہ جس طرح سمیرہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ باقی ممالک کے ہم نے جو ہے وہ ان کی درخواست کو قبول کیا، لیکن شاید اس بار میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد آپ کو پاکستان فضائیہ جو ہے وہ بھی آپ کو عمل میں کام کرتے ہوئے نظر آئے گی. اور انشاءاللہ عبداللہ صاحب ضرور ہم ایسا دیکھیں گے. آپ نے چونکہ کہا ہے کہ اب مؤثر کارروائی کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے وقت میں اس طرح کی دوبارہ سے حرکتیں نہ کر سکے افغان یا پھر بھارت جو ہے. میں چاہوں گی کہ دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے لیے آپ بتائیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے تاکہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے؟ دیکھیں دہشت گردی کے اس ٹائم پہ جو روس کی وزارت خارجہ کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 20 سے 23 ہزار دہشت گرد اس ٹائم پہ موجود ہیں افغانستان کے اندر، جن کے اندر داعش جو ہے باقاعدہ ایک اپنی نئی ریاست شمالی اور مشرقی علاقے کے اندر قائم کرنا چاہتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو ہے تقریباً آدھے سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ غیر ملکی ہیں. اس ٹائم پہ طالبان کی جو تعداد جو ٹی ٹی پی کی بتائی جا رہی ہے وہ اس ٹائم پہ 5 سے 7 ہزار کے درمیان میں بتائی جا رہی ہے اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ کے مطابق اس کی تعداد 6000 ہے. پاکستان کو ان کے تمام ٹھکانوں کا جو ہے بخوبی علم ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ ہم نے ماضی میں جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے اب ہمیں اسٹرینگولیشن آپریشن کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں سائیکولوجیکل آپریشن اور اسی طرح سے اے آئی جنریٹڈ جو ہمیں ایک سسٹمز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جو ہے نشانہ بنانا پڑے گا. ابھی جو حالیہ کارروائی ہوئی آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے پہلے
پہلے شور مچایا کہ جی سیولین کیجولٹیز ہو گئی ہیں، لیکن بعد میں جو ہے اپنے ہی میڈیا کو جانے سے طالبان رجیم نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان تمام دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اندر تو دہشت گرد موجود تھے، لیکن ان کو جو باہر گارڈ کر رہے تھے، جو ان کی ڈیوٹی دے رہے تھے گارڈ ڈیوٹی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ افغان طالبان رجیم کے نمائندگان تھے۔ اس ٹائم پہ جو خالد بن ولید بریگیڈ ہے اس کو تو تقریباً پاکستان نے اڑا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ دوسری جانب جو بالکل ہے ایسے ہی اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ عبداللہ صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔